الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. सब हजरात प्यार मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں تھی خوشنوا، کہتی تھی نعت مصطفیٰ، بلغ العلا بکمالہ. قمریاں بھی تھی اپنے ذوق میں، ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت دجا بجمالہ. بلبلیں تھی سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو، حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کی سن کر یہ چہچہے، بھلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پر کہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ. ایک مرتبہ پھر مل کے درود پڑھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. ثم صلی علیہ. نہایت ہی قابل صد احترام دوستو بزرگو، ماہ ربیع الاول شریف کا آج دوسرا جمعہ ہے، اور یہ مبارک مہینہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شان رسول، مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے لیے ایک موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے. اور ربیع الاول کا معنی ہی پہلی بہار ہے، کیونکہ اسی مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی. اور یہ ایک عظیم نعمت ہے اور اللہ کا عظیم احسان ہے، جیسا کہ گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ پیارے محبوب کی صورت میں جو اللہ نے انعام اور احسان فرمایا انسانیت پر، یہ سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑا انعام ہے.
اللہ کے جتنے بھی انعامات ہیں ان کی تکمیل پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہوئی۔ ورنہ ہمارا وجود، ہمارا جسم، یہ اللہ کی نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ آنکھیں مستقل اللہ کی نعمت ہے، کان مستقل اللہ کی نعمت ہے، زبان اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ پاؤں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، استعداد، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان نعمتوں کے استعمال کا ہمیں طریقہ نہ بتلاتے تو ہم دنیا کی مختصر زندگی میں ان نعمتوں سے کچھ فائدہ اٹھا لیتے، لیکن یہی نعمتیں آخرت میں ہمارے لیے وبال بن جاتی۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا کہ آنکھوں سے اللہ کا قرآن دیکھنا ہے، اللہ کا گھر دیکھنا ہے، پیارے محبوب کا روزہ دیکھنا ہے، صلحاء کے چہرے پہ محبت کی نگاہ ڈالنی ہے، والدین کے چہرے پہ محبت اور عقیدت کی نگاہ ڈالنی ہے، اور آنکھوں کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ تو جب ہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی آنکھوں کو استعمال کرتے ہیں تو یہ دنیا میں بھی ہم اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں بھی یہ نعمت وہاں ہماری نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم ان نعمتوں کو استعمال نہ کریں اور خدا نخواستہ ان آنکھوں کو ہم غلط محل میں استعمال کریں، غلط مقام پہ استعمال کریں، فحش مناظر پہ نگاہ ڈالیں، جہاں سے منع کیا گیا ہے غیر محرم پہ نگاہ ڈالیں، تو یہ ہمارے لیے وبال، ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی۔ یہی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماں باپ کے چہرے پہ محبت اور عقیدت کی نگاہ ڈالتا ہے اس کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ ما من ولد بار ينظر الى وجه والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة۔ جو فرمانبردار بیٹا اپنے ماں باپ کے چہرے پہ محبت اور عقیدت کی ایک نگاہ ڈالتا ہے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وَإِن نَظَرَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، یا رسول اللہ اگر دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے پہ محبت اور عقیدت کی نگاہ ڈالے تو اس کو 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر وَأَطْيَبُ، اللہ بہت بڑا ہے، یہ 100 حج کا ثواب اس کو عطا کرے گا۔ اللہ کی ذات بہت پاکیزہ ہے، اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اب یہی نگاہ تھی جو ماں باپ کے چہرے پہ آپ نے ڈالی، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ کان ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، پیارے محبوب نے ہمیں بتایا ان کانوں کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ ان کانوں سے اللہ کا کلام سننا ہے، اچھی بات سننی ہے، دین کی بات سننی ہے، غلط بات نہیں سننی، بعض نصیحت سننی ہے، قرآن سننا ہے، نبی کی شان سننی ہے، نبی کا مقام سننا ہے، تو یہی کان تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان کانوں کو استعمال نہ کریں تو دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں گے،
لیکن آخرت میں یہ کان ہمارے لیے وبال بن جائے اور سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا ان کانوں میں جن کانوں سے کوئی گانے سنتا ہے، فحش کلام سنتا ہے، غیبت سنتا ہے، چغلی کرتا اور سنتا ہے، اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اب یہ کانوں کا استعمال کس نے بتایا؟ پیارے محبوب نے۔ یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ۔ زبان کے استعمال پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس زبان سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اچھی بات کرنی ہے، دین کی بات کرنی ہے، گالی نہیں دینی، فحش کلامی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، کسی کی برائی اور بدخوائی نہیں کرنی اس زبان سے۔ یہ زبان تمہارے لیے نجات کا ذریعہ۔ اور اگر اس زبان کو غلط استعمال کیا تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ تر لوگ زبان کی کاٹ کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنے، جو زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنی نعمتیں ہیں اپنے وجود پہ غور کر لیں، کائنات کی نعمتیں اپنی جگہ پہ، یہ نعمتیں ان کی تکمیل پیارے محبوب کی آمد پر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو ان نعمتوں کا استعمال آقا نے ہمیں بتایا، اور یہی نعمتیں ہماری نجات کا ذریعہ۔ دنیا میں ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال نہیں کریں گے، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ تو اٹھا لیں گے لیکن آخرت میں وبال ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جو پیارے محبوب کی صورت میں انعام فرمایا، احسان فرمایا انسانیت پر، یہ سب سے بڑا انعام ہے اور سب سے بڑا احسان ہے۔ اس لیے یہ احسان اللہ نے جتلایا بھی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے احسان کیا، اللہ نے انعام کیا ایمان والوں پر۔ ورنہ بے شمار انعامات ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ شکر ادا کرنا دور کی بات ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کی کسی نعمت پہ آپ شکر ادا کریں تو نہیں ادا کر سکتے۔ الحمدللہ میں نے کہا، آپ بھی کہتے ہیں الحمدللہ۔ اب الحمدللہ جب انسان کہتا ہے تو باہر سے سانس اندر جاتا ہے ایک دفعہ، یہ سانس اگر اندر نہ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جائے، اور پھر الحمدللہ کہتے ہوئے اندر سے ایک دفعہ سانس باہر کی طرف آتی ہے، اور یہ سانس اگر باہر کی طرف نہ آئے تو انسان کی موت واقع ہو جائے۔ اب صرف الحمدللہ کہنے پہ آپ پہ، مجھ پہ، ہر مسلمان پہ دو مستقل نعمتیں اللہ کی طرف سے ہو گئی کہ ایک سانس اندر گیا اور ایک سانس دوبارہ واپس باہر۔ تو الحمدللہ آپ کہتے رہیں، اس پہ ہر دفعہ دو نعمتیں مستقل اللہ کی اور آپ پہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کسی کونے کنارے میں گوشے میں بیٹھ کر ساری زندگی الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہے، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنی بے شمار اللہ کی نعمتیں۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد علیہ السلام کے گھر والوں، اہل عیال، اللہ کے شکر ادا کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ جب میں تیرا شکر ادا کروں گا تو تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، تیری توفیق سے کروں گا، اور ایک دفعہ شکر ادا کروں گا تو مجھ پہ مزید تیرا انعام اور احسان ہو جائے گا۔ اب اس کا شکر ادا کروں گا دوبارہ تو پھر مزید تیرا انعام اور احسان ہو جائے گا۔ یا اللہ میں تو تیری نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے، یہ اعتراف ہی میری نعمتوں کے شکر ادا کرنے کے لیے کافی ہے کہ تو نے یہ کہہ دیا کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ تو ماہ ربیع الاول ماہ بہار ہے،
یہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کے لیے موسم بہار ہے. یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں پیارے محبوب کی آمد ہوئی. اور انسانی تاریخ میں یہ ایک عظیم الشان واقعہ تھا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لیا. اس سے بڑا واقعہ، اس سے شاندار واقعہ اور کوئی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ماہ ربیع الاول جب آتا ہے ہر مسلمان کے جذبات مچلتے ہیں، شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے. پیارے محبوب کی شان بیان ہو، مقام بیان ہو، فضیلت بیان ہو، آپ کی عظمت کو بیان کیا جائے، آپ کی سنتوں کو بیان کیا جائے، آپ کی پیاری پیاری اداؤں کو بیان کیا جائے، آپ کے مبارک آباء و اجداد کے مبارک شجرہ نسب کو بیان کیا جائے، آپ کی مبارک زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا جائے. ہر مسلمان کے جذبات مچلتے ہیں. اب جو مسلمان قرآن و سنت کا پابند مسلمان ہوتا ہے وہ اپنی جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس موقع پہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، پیارے نبی کا فرمان کیا ہے، صحابہ کا عمل کیا ہے، امت کے صلحاء کا عمل کیا ہے، وہ اس کو سامنے رکھتا ہے. جذبات اس کے مچلتے ہیں، شوق اس کا بھی ہوتا ہے، لیکن نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دین اللہ رسول کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے. اس لیے ہر عمل کرنے سے پہلے وہ دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، پیارے نبی کا حکم کیا ہے، صحابہ کا عمل کیا ہے. وہ عمل کرتا ہے. جذبات اس کے بھی ہیں، خواہش اس کی بھی ہے، چاہت اس کی بھی ہے، لیکن اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے وہ دیکھتا ہے کہ میں شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر پیارے محبوب کی آمد پر خوشی کا اظہار کروں گا تو میری نجات کا ذریعہ ہو. اگر میں شریعت کے دائرے کو کراس کر دوں گا جذبات میں آ کر، شوق میں آ کر، تو میرے لیے کہیں یہ وبال نہ بن جائے. جو اللہ کا حکم یہ نہیں ہے، پیارے نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے، صحابہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، صلحاء امت کا یہ طریقہ نہیں ہے. اس لیے دین شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے. اور یہ بات یاد رکھنا، ماہ ربیع الاول کا تقاضا کیا ہے، ہم سے ماہ ربیع الاول کیا چاہتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس میں بات کروں گا آپ کے سامنے کہ ماہ ربیع الاول ایک پیغام ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد کا موقع. آپ نے کہاں تک شریعت پہ، سنت پہ عمل کیا، پیارے محبوب کی کتنی سنتوں کو اپنایا، کتنی پیاری اداؤں کو اپنایا، تیری زندگی میں کتنی تبدیلی آئی، تیری زندگی میں کتنا انقلاب آیا. تو 50 سال سے، 60 سال سے، 70 سال سے ماہ ربیع الاول کو پا رہا ہے، اور سنبھالنے کے بعد تیرے اندر تبدیلی کیا آئی؟ تو کتنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل رہا ہے، کتنی سنتوں پہ عمل کر رہا ہے، تیری زندگی کے اندر سے نافرمانیاں کتنی نکل گئی، کتنی اللہ رسول کی اطاعت پیدا ہوئی ہے، کتنی سنتوں کو زندہ کیا ہے، کتنا تو نے شریعت پہ عمل کیا ہے جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. یہ اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. 60-70 بہاریں گزر گئی، ماہ ربیع الاول آیا اور چلا گیا، ہر سال ایک پیغام دے گیا، اور میں نے اور آپ نے اس سے کوئی سبق نہ سیکھا، زندگی میں کوئی تبدیلی نہ لائے، پیارے محبوب کی سنت پہ عمل نہ کیا، شریعت پہ عمل نہ کیا. 50 سال جہاں پہلے میرا بزرگ کھڑا تھا، آج دینی لحاظ سے وہیں پر کھڑا ہے اور بڑا مطمئن ہے کہ میں تو بڑا عاشق رسول ہوں. تیری زندگی میں کتنا انقلاب آیا، کتنی تبدیلی آئی،
تو نے شریعت کو کتنا سیکھا ہے، پیارے محبوب کے طریقے کو کتنا سیکھا ہے، پیارے محبوب کی سنتوں کو کتنا سیکھا ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں پہ کتنا عمل کیا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ورنہ کہیں ربیع الاول شریف آئے چلے گئے اور یہ ربیع الاول شریف آیا اور جا رہا ہے، ہم جہاں تھے وہیں رہے، کیا مقصد ہوا؟ صرف منانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا میرے دوستو، شریعت منانے کی چیز نہیں ہے، پیارے محبوب کا طریقہ منانے کی چیز نہیں ہے، پیارے محبوب کی سنت منانے کی چیز نہیں ہے، اپنانے کی چیز ہے۔ ہمیں اپنانا ہوگا، مناتے مناتے ساری زندگی گزار دی، آج تہیہ کرو کہ انشاءاللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے، شریعت کو اپنائیں گے، پیارے محبوب کی سنتوں کو اپنائیں گے، پیاری پیاری اداؤں کو اپنائیں گے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہروں پہ سجائیں گے، اپنے دل و دماغ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور اور روشن کریں گے، در و دیوار کو روشن کرتے رہے، اپنے مکان کو روشن کرتے رہے۔ آج تہیہ کرو کہ اپنے دل و دماغ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور کریں گے انشاءاللہ۔ ارادہ کرتے ہیں سارے؟ پھر تو انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا، کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا، ورنہ حاصل وصول کچھ نہیں ہے۔ ماہ ربیع الاول کی نسبتیں پیارے محبوب کے ساتھ 4 ہیں، اس بات کو یاد کر لو۔ سب سے پہلی نسبت ماہ ربیع الاول کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی۔ یہ ماہ ربیع الاول کو یہ نسبت، یہ سعادت حاصل ہے، یہ عظیم نعمت ہے، یہ عظیم نسبت ہے، یہ عظیم سعادت ہے۔ دوسری نسبت ماہ ربیع الاول کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے اللہ نے جب سرفراز فرمایا، آپ کی مبارک زندگی کے 40 سال پورے ہو چکے، 41واں سال شروع ہو چکا، تو آپ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا، وہ ماہ ربیع الاول ہے۔ تیسری نسبت ماہ ربیع الاول کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف جو فرمائی تھی وہ ماہ ربیع الاول ہے، سوار کا دن ہے، ماہ ربیع الاول ہے، یکم ربیع الاول ہے، آپ مکہ سے غار ثور تک آپ نے ہجرت فرمائی، اور غار ثور سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ربیع الاول شریف شروع تھا۔ یہ تیسری نسبت ہے۔ چوتھی نسبت ماہ ربیع الاول کے ساتھ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے 63 سال جب مکمل فرما لیے اور آپ کا مبارک مشن مکمل ہو گیا اور اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، تو وہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ کتنی نسبتیں ہو گئی ماہ ربیع الاول کے ساتھ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ 4 ہو گئی۔ ان 4 نسبتوں کو بیان کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ دین کو پورے اعتدال کے ساتھ، پورے توازن کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ ہم ایک پہلو رکھتے ہیں، باقی دین کے پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ماہ ربیع الاول میں، نبوت اور رسالت ماہ ربیع الاول میں، ہجرت ماہ ربیع الاول میں، دنیا سے رحلت اور پردہ جو فرمایا ماہ ربیع الاول میں۔ 4 نسبتیں پیارے محبوب کے ماہ ربیع الاول کے ساتھ۔ ان میں سے جو پہلی نسبت ہے ولادت و سعادت والی، یہ بڑی خوشی والی، سعادت والی ہے، نعمت والی ہے، رحمت والی ہے۔ اور پیارے محبوب کی آمد ہوئی تو سارے خوش ہو گئے،
آپ کے خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے سارے خوش ہو جاتے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو خوش نہیں ہوئے اپنے پر؟ یہ اور بات ہے کہ انسانیت کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے، آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ پیارے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا ایک بھی موجود نہیں تھا دھرتی پہ، اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ یہ وجہ ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی جو تاریخ ہے اس میں اختلاف ہے۔ کسی نے 7 تاریخ فرمایا، کسی نے 8 ربیع الاول فرمایا، کسی نے 9 ربیع الاول فرمایا، ایک قول ہے 12 ربیع الاول۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس وقت نبی کا کلمہ پڑھنے والا روئے زمین پہ کوئی نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں یہ کون ہستی ہے، اس کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ لیکن جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی پوری فرما لی، دنیا سے پردہ فرمایا، تو 1.25 لاکھ آپ کے صحابہ کرام موجود تھے، اور اس تاریخ کو صحابہ نے یاد رکھا اور خوب یاد رکھا۔ کیوں نہ یاد رکھتے کہ وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مبارک ارشاد کو یاد رکھنے والے، ہر سنت کو یاد رکھنے والے، ہر پیاری ادا کو اپنانے والے، لائی ہوئی شریعت پہ عمل کرنے والے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی والی تاریخ کو انہوں نے خوب یاد رکھا۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کے قطرات زمین پہ گرنے نہ دیے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تراشے ہوئے ناخن مبارک زمین پہ گرنے نہ دیے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک زمین پہ گرنے نہ دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زمین پہ گرنے نہ دیے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو کتنی حفاظت سے اپنے سینوں کے ساتھ لگایا، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ تاریخ یاد تھی ان کو، اور خوب یاد تھی، اور وہ 12 ربیع الاول تھی۔ آج ایک طرفہ ٹریفک چلا رہے ہیں ہم لوگ، اس پہلو پہ کبھی غور کیا؟ 1.25 لاکھ آپ کے صحابہ موجود ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات کو خوب یاد رکھا۔ تاریخ پیدائش کو اختلاف اس لیے ہوا کہ اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں آپ، اور آپ کی جدائی کا جو صدمہ تھا وہ کتنا بڑا صدمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پہ 3 صدمات آئیں گے۔ سب سے پہلے میری جدائی کا صدمہ ہے، سب سے بڑا صدمہ ہے۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا صدمہ ہے، کیونکہ فتنوں کے دروازے اس کے بعد کھل جائیں گے۔ تیسرا صدمہ دجال کا جب ظہور ہوگا، میری امت پہ سب سے بڑا صدمہ اور سب سے بڑی آزمائش، اور اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ بڑا دجال تو ابھی نہیں، لیکن اس کے لیے سٹیج تیار ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے دجال آ چکے ہیں، اس کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ ان صدمات کا آغاز ہو گیا۔ آج امت کس کرب سے اور کس پریشانی سے دوچار، جہاں دیکھو مسلمان آپ کو پٹتا نظر آ رہا ہے، پریشان نظر آ رہا ہے۔ یہ 3 صدمات، تو انہوں نے اس لیے اس تاریخ کو یاد رکھا، اس لیے ان چاروں چیزوں کو سامنے رکھ کے ماہ ربیع الاول کا حق ادا کرو، ماہ ربیع الاول کے پیغام کو اپناؤ۔ پیارے محبوب کی آمد کا مقصد کیا ہے، آپ کا مشن کیا ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کرو۔ منانے سے کچھ نہیں ہوگا، بہت منا چکے ہو، آپ اپنانے کی طرف آ جاؤ، نہ جانی زندگی کب شام ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا